پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے پر ہم بات کریں گے کہ چین کے وزیر اعظم وین جیاباؤ 17 سے 19 دسمبر تک پاکستان کا اہم ترین دورہ کریں گے۔ اس دوران وہ 15 دسمبر سے 17 دسمبر تک بھارت کا بھی دورہ کریں گے، جس کے بعد 17 دسمبر سے 19 دسمبر تک چینی وزیر اعظم وین جیاباؤ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران وین جیاباؤ کے ہمراہ 260 رکنی تجارتی وفد بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ چینی وزیر اعظم پاکستانی قیادت سے انتہائی اہم مذاکرات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چین کے درمیان تجارت کا حجم بڑھانے پر بھی تفصیلی مذاکرات ہوں گے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں ایک بزنس کانفرنس بھی ہوگی، جس میں چین کا جو تجارتی وفد ہے وہ اس میں شرکت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چینی وزیر اعظم وین جیاباؤ پاکستان کے دورے سے پہلے بھارت کا بھی دورہ کریں گے۔ پاکستان اور چین کی دوستی، جسے ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی بلند دیکھا جاتا ہے اور اس کی انتہائی قدر کی جاتی ہے، پاکستان کی چین کے لیے اور چین میں پاکستان کی انتہائی قدر ہے۔ چین پاکستان کا وہ دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان نے بھی سفارتی سطح پر ہر سطح پر چین کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اس دورے کی اہمیت کیا ہے اور اس دورے سے پاکستان کیا حاصل کر سکتا ہے، ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیجنگ سے ٹیلی فون لائن پر چین میں پاکستان کے سفیر جناب مسعود خان نے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ وین جیاباؤ کا یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا، خصوصی طور پر اسٹریٹجیکلی اگر ہم دیکھیں خطے میں جو صورتحال ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے اس دورے کی؟ یہ بہت اہم دورہ ہے۔ وین جیاباؤ صاحب دوسری مرتبہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ وہ 2005 میں پاکستان آئے تھے، اور 2006 میں صدر خو چنتاؤ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ جیسا کہ میں نے یہ کہا، یہ دورہ انتہائی اہم ہے۔ بنیادی طور پر 3 پہلو ہیں اس دورے کے۔ اس دورے کے دوران وہ پاکستانی قیادت کے ساتھ مل کر چین اور پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط تر کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل کے سلسلے میں فیصلے کریں گے۔ پاکستان اور چین نے ہمیشہ خطے اور دنیا میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے کوشش کی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم دونوں ملکوں نے مشترکہ کوششیں کی ہیں اور دفاعی تعاون کو فروغ دیا ہے۔ یہی سارے پہلو اس دورے کے حوالے سے بھی بہت اہم ہوں گے۔ دوسرے، میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اس دورے کے دوران ہم باہمی معاشی تعلقات کو ایک اعلیٰ سطح پر لے جانا چاہتے ہیں۔ چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری گزشتہ سالوں میں بڑھی ہے۔ پھر پاکستان میں نئی حکومت کے آنے کے بعد صدر زرداری نے یہاں 6 دورے کیے ہیں، اور وزیر اعظم گیلانی نے چین کے 3 دورے کیے ہیں۔ ان دوروں کے نتیجے میں ہمارا معاشی ایجنڈا جو ہے وہ کئی اہم شعبوں پر محیط ہو گیا ہے، خاص طور پر زراعت، صنعت، توانائی، ٹیلی کمیونیکیشنز، انفراسٹرکچر، سائنس اور ٹیکنالوجی پر۔ ایک نیا اقدام اس دورے کے دوران بینکاری کے حوالے سے ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے عوام کے درمیان روابط کو بڑھانا ہوگا۔ اس ضمن میں وزیر اعظم وین جیاباؤ ہماری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے اور ایک پاک چین فرینڈشپ سینٹر کا بھی افتتاح کریں گے۔ اور بھی کئی فیصلے کیے جائیں گے، اور جن کے نتیجے میں آنے والے سالوں میں طلباء، اساتذہ، صحافیوں، خواتین اور نوجوانوں کے وفود کا تبادلہ ہوگا۔ اس وقت چین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لگ بھگ 6000 پاکستانی طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، یہ ہماری خواہش ہے کہ یہ تعداد بڑھ کر کم از کم 20,000 کے قریب ہو جائے۔ اسی طرح ہم چین میں پاکستان کی ثقافت اور پاکستان کی سافٹ پاور کو وسیع پیمانے پر متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم وین جیاباؤ کے دورے سے اچھا خان صاحب، پاکستان اور چین کے درمیان جو تجارت کا حجم ہے اس کے بڑھانے کے لیے کس قسم کے معاملات زیر بحث ہوں گے، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ جو پاکستانی سرمایہ کار ہیں یا پاکستان کی حکومت ہے وہ کس طرح سے اس دورے سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے تاکہ پاکستان کے اندر نئے تجارتی اور معاشی منصوبے شروع ہوں؟ پاکستان اور چین کے درمیان تجارت کا حجم اس وقت لگ بھگ $7 ارب ہے، جو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اچھا ہے۔ 2009 اور 2010 میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ عالمی مالی بحران کا ہماری تجارت پر برا اثر نہیں پڑا،
بلکہ گزشتہ سال ہماری ایکسپورٹس میں 25% کا اضافہ ہوا اور اس سال ہماری ایکسپورٹس میں 30% کا اضافہ ہوا ہے، اور مجموعی طور پر اس سال ہماری باہمی تجارت جو ہے اس میں 30% کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر یہ اضافہ اسی رفتار سے جاری رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم 5 سال کے اندر اندر اس حجم کو 18 ارب روپے تک بڑھا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دونوں طرف کی قیادت شعوری کوششیں کر رہی ہے۔ حال ہی میں ہمارے آزاد تجارتی کمیشن، جسے فری ٹریڈ کمیشن کہتے ہیں، اس کے اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے تجارتی خسارے کو پر کرنے کے لیے چین اپنے تاجر حضرات کے خصوصی مشن پاکستان بھیجے گا، اور پاکستان کے تاجروں کو خصوصی مراعات دی جائیں گی تاکہ انہیں چین بلایا جائے اور چین کی منڈیوں میں ان کے پروڈکٹس کا تعارف کروایا جائے، اور تجارت کے شعبے میں ہماری استعداد کو بڑھانے کے لیے چین ہماری عملی امداد کرے گا۔ وزیر اعظم وین چاؤپاؤ کے ساتھ چین کے 260 کوآپریٹ لیڈرز اور تاجروں کا ایک وفد بھی ہوگا۔ یہ سارے کے سارے وفد کے ارکان پاکستان کے صنعت کاروں اور تاجروں کے ساتھ مل کر معاشی تعاون کی سربراہی کانفرنس کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک نادر موقع ہوگا دونوں طرف کے سرمایہ کاروں اور تاجر حضرات کو ملانے کے لیے اور نئے تجارتی اور معاشی پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے۔ ابھی حال ہی میں چین اور پاکستان کی معاشی اور تجارتی تعاون کے لیے دوسرے 5 سالہ منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں 36 نئے منصوبوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم وین چاؤپاؤ کے اس دورے سے تجارت اور سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھلیں گی، اور جو اس سلسلے میں اس کے نتیجے میں جو معاشی سرگرمی شروع ہوگی اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ وزیر اعظم وین کے دورے میں سیلاب زدہ علاقوں میں تعمیر نو کے سلسلے میں چین کی مدد سے مکمل ہونے والے منصوبوں پر اتفاق رائے ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ چین بالخصوص شعبہ زراعت اور سڑکوں کی تعمیر اور مرمت میں ہماری مدد کرے گا۔ سیلاب سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کسان اور دیہات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ چین کی مدد سے ہم ان کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں اور اس سلسلے میں خصوصی کوششیں کی جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چین کے تعمیر نو کے پروجیکٹس ہیں یا جو امداد ہیں وہ خاص طور سے زراعت، پانی کے وسائل۔ اچھا مسعود صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ 15 سے 17 دسمبر تک چینی وزیر اعظم وین جیاباؤ بھارت کا بھی دورہ کریں گے۔ اس دورے سے ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے، آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چین ہمیشہ سے امن اور سلامتی کا خواہاں رہا ہے اور پاکستان نے عملی طور پر اس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ جی ہاں، وہ ہندوستان جائیں گے، لیکن پاکستان اور چین کی دوستی بے مثال ہے اور لازوال ہے۔ چینی وزیر اعظم کے دورہ ہندوستان سے پاک چین تعلقات پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ پاکستان اور چین دونوں مل کر ہمیشہ خطے میں امن اور سلامتی اور خوشحالی کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں، اور ہماری یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ پاکستان چین اور مغربی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم جو ہے مشرق وسطیٰ اور چین کے درمیان یا ایسٹ ایشیا کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بحیرہ ہند کی بجائے مشرق وسطیٰ کا اور چین کا گوادر اور کھنجراب کے ذریعے تجارت کا ایک سلسلہ شروع ہو۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہوا تو تیل اور گیس کی نقل و حمل میں بھی بہت آسانی ہوگی، اس میں اس طریقے سے اس پورے سلسلے سے اس پورے خطے میں ایک معاشی انقلاب آ سکتا ہے۔ ہماری دوستی، پاک چین دوستی، فاصلوں کو کم کرنے کے لیے ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری یہ دوستی اور ہماری یہ یگانگت علاقے اور خطے میں خوشحالی۔ بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب، آپ کا چین میں پاکستان کے سفیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ 17 سے 19 دسمبر تک چینی وزیر اعظم وین جیاباؤ کا دورہ پاکستان ہوگا، اور کئی اہم اسٹریٹجک معاملات پر پاکستانی قیادت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، اور معیشت کے حوالے سے بھی یہاں پر ایک اسپیشل بزنس کانفرنس کا اہتمام کیا جائے گا۔ مسعود خان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سرمایہ کاروں کو اور پاکستان کے پاس موقع ہوگا کہ وہ چین کی مدد سے نئے تجارتی منصوبے اور نئے معاشی منصوبے شروع کر سکیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ اپنی رائے یا کوئی کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ جاوید اقبال کو پروگرام نیوز واچ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔